وہ 4 نمبر والا بھی بند کر دیں۔ آج دنیا میں ہر انسان سکون کا متلاشی ہے کہ جی مجھے سکون مل جائے۔ جس سے بھی پوچھو تو وہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے، چین مل جائے، آرام مل جائے، یہ چاہتا ہے۔ اور یہ ہم سب کے علم میں ہے کہ دنیا کی کسی چیز میں، کسی جگہ میں سکون نہیں۔ یہ والا پنکھا کھول لیں گے حضرت کے، کھول لیں۔ دنیا میں کسی کے پاس سکون نہیں ہے۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، کوئی بادشاہ ایسا ہے کہ جس کے پاس سکون ہو؟ کوئی بادشاہ ہے ایسا؟ کوئی فلاں بادشاہ کے پاس سکون ہے، وہاں سے ہم لے آئیں گے۔ کوئی وزیر، کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی گورنر، کوئی فوج کا افسر، کوئی بڑا مالدار، وہ پیچھے والے پنکھے بند کریں بلا وجہ کے چلیں۔ کوئی بڑا مالدار ہے کہ جی اس کے پاس سکون مل جائے گا، کسی ہسپتال میں، کسی کارخانے میں، کسی دکان میں، کسی جگہ پہ آپ نے کہیں سنا ہے کہ جی فلاں جگہ سکون ملتا ہے، وہاں سے آپ کو مل جائے گا۔ تو پہلی بات یہ طے ہے کہ انسان سکون کا متلاشی ہے، اور سکون دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں، کسی کے پاس نہیں۔ کوئی دکان نہیں، کوئی کارخانہ نہیں، کوئی اسکول ایسا ہے کہ وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو سکون مل جائے گا، خوشی مل جائے گی۔ کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی ایسا نہیں۔ اور سکون صرف اور صرف اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس کی آواز ذرا اور تھوڑی صاف کرو، موٹی ہے بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اللہ غور سے سنو۔ یعنی یہ بات جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بہت پکی بات ہے، غور سے اور توجہ سے سننے کی بات ہے۔ لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے، اس بات پر توجہ نہیں دیتے، اللہ کی بات پہ توجہ نہیں دیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا، دیکھو خبردار، پوری توجہ سے اس بات کو سنو۔ وہ بات کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ صرف اللہ کی یاد سے ہی انسان کو دلوں کا اطمینان ملے گا۔ یوں اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تطمئن القلوب بذکر اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ کے ذکر سے بھی اطمینان ملتا ہے، کسی اور چیز سے بھی ملتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ صرف اور صرف اللہ کی یاد سے ہی آپ کو اطمینان ملے گا، اور کسی چیز سے نہیں ملے گا، اور کسی چیز میں ہے ہی نہیں۔ جیسے اگر یہ جملہ ہوتا نا، نعبدک، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہم آپ کی بھی کرتے ہیں۔ کھول دیں، لائٹ نہیں بند کریں، 1-2 لائٹیں۔ اگر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہم آپ کی بھی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے یوں فرمایا، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت میں یوں ارشاد فرمایا کہ صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا اطمینان ہے، اور کسی چیز میں ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو کوئی آدمی لے آتا۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو تسبیحات کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ہم درود شریف پڑھتے ہیں، تو ہمیں اطمینان کیوں نہیں ملتا؟ تو یاد رکھیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس سے وہ ذکر مراد نہیں ہے جو ہم زبان سے کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس پہ ثواب بہت ملے گا، تو بڑی اجر کی بات ہے۔ لیکن دل کا اطمینان جس ذکر سے ملے گا، وہ کون سا ذکر ہے؟ اس کو ذکر کے معنی ہیں یاد کے، دھیان کے، یاد کے، کہ جس کو اللہ یاد رہے، جس کو اللہ یاد ہو۔ اب سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر مشغول ہے، دماغ اس کا کہیں ہے، دل کہیں ہے، ثواب تو ملے گا۔ زبان
اللہ کا ذکر کر رہی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ زبان پر اللہ کا نام آ جائے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس ذکر سے دلوں کو اطمینان نہیں مل سکتا۔ دل کو تو اللہ تعالیٰ اطمینان دیں گے، اس طرف سے دل کو تو اللہ تعالیٰ اس وقت اطمینان دیں گے کہ جب انسان ہر وقت اس کو اللہ یاد ہو، اللہ یاد ہو، اس کو اللہ ہر وقت یاد ہو۔ جب انسان کو اللہ ہر وقت یاد ہوگا تو وہ کوئی گناہ کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ اور جب انسان گناہ چھوڑ دے گا تو یہ انسان، اس کو اللہ تعالیٰ دلوں کا اطمینان دے گا۔ تو یاد رکھیں، یہاں اللہ کے ذکر سے مراد صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر نہیں ہے، بلکہ اللہ یاد رہے، اللہ کا دھیان رہے، اللہ کا خیال رہے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ پاک میرے ساتھ ہے۔ جب یہ دھیان ہوگا کہ جب استاد دیکھ رہا ہو، باپ دیکھ رہا ہو، کوئی دیکھ رہا ہو، تو آدمی شرم آتی ہے آدمی کو، آدمی دوسروں کے سامنے گناہ نہیں کرتا۔ دھوکہ تو آدمی چھپکے سے دیتا ہے، جھوٹ کیوں بولتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، انسان تیرا یہ خیال ہے کہ تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، ایسا نہیں، تجھے ایک ذات دیکھ رہی ہے، ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، اے انسان تجھے یہ علم نہیں ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تیری نگاہ پر کسی کی نگاہ ہے، کوئی تجھے دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ انسان جب عمل کرے نا تو اس عمل کے وقت انسان کو کیا دھیان ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو تم عمل کرتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، وہ اللہ اسے دیکھ رہے ہیں، اللہ اسے دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک اسے دیکھ رہے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو جانتے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا تَفْعَلُونَ، اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے جو تم کام کرتے ہو۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دل کے راز کو جانتے ہیں۔ دل میں کیا راز ہے کسی کو نہیں پتا، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو تو اس کا بھی پتہ ہے، اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، کسی کو پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ یعلم السر واخفا، وہ اللہ جو ہر راز کو جانتا ہے، اللہ سے کوئی راز نہیں ہے۔ اور اخفا سے مراد وہ راز جو ابھی انسان نے سوچا بھی نہیں، وہ باتیں جو انسان نے سوچی بھی نہیں، وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک انسان کو اس کا دھیان نہیں ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے، تو وہ گناہ کرے گا، اور اس گناہ کی وجہ سے اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوگی، اللہ کی نصرت نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی، کیونکہ برکت کا وعدہ اللہ نے اس شخص کے ساتھ کیا ہے جو گناہ کو چھوڑ دے۔ یہ اللہ کا وعدہ اس شخص کے ساتھ ہے جو گناہ کو چھوڑے گا، اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے علم کو بہت کھولا ہے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، تجھے اس کی خبر نہیں کہ آسمان و زمین کی ہر بات کی خبر اللہ کو ہے۔
وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، صرف اللہ خزانوں کا علم ہے. جتنے بھی خزانے اس کائنات میں زمین میں چھپے ہوئے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے. لا يعلمها الا هو، اللہ ہی اس کو جانتے ہیں. یعلم ما فی البر والبحر، سارے دنیا کے سمندروں میں کیا ہو رہا ہے، خشکی میں کیا ہو رہا ہے، اللہ کو اس کا پتہ ہے. وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، ایک پتا بھی اگر زمین پر گرتا ہے مگر وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. آپ کبھی خزاں کے موسم میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے اتنے ہزاروں لاکھوں پتے گرے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اللہ پاک فرماتے ہیں وما تسقط من ورقۃ، ہر پتے کو جانتا ہے کہ کہاں گرا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، زمین کے اندر جو دانہ چھپا ہوا ہے، جو بیج چھپا ہوا ہے، وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. ہر تر اور ہر خشک چیز اس کا اللہ کو پتہ ہے. جب تک انسان کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ اللہ کو میرے ہر حال کی خبر ہے، اس وقت تک انسان گناہ نہیں چھوڑے گا، گناہ کرتا رہے گا. اللہ کو اس لیے عجیب بات اللہ پاک نے فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے ظالم، اے نافرمان، اے مجرم، جب تو گناہ کرتا ہے تو یہ نہ سوچ کہ اللہ بے خبر ہے، اللہ کو خبر ہے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ بے خبر نہیں ہے. یعنی یہ بھی فرمایا کہ اللہ کو تمہارے ہر عمل کی خبر ہے، اور یہ نہ سوچنا کہ اللہ بے خبر ہے. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اپنے مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں، ہمیں سب پتہ ہے. جب سارے حالات کا اللہ کو پتہ ہے تو حالات کے بدلنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. وہی حالات بدلے گا. میں نے یہ بات شروع کی تھی یہاں سے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے، اور اس سکون کو اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ دنیا کے کسی کے پاس سکون نہیں ہے. دنیا میں کسی انسان کے پاس نہیں ہے، نہ کسی دکان میں، نہ کسی کارخانے میں، نہ کسی زمین میں، کہیں سکون نہیں ہے. سکون صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور وہ کس کو ملے گا؟ جو اللہ کے دھیان سے زندگی گزارے، جس کو یہ دھیان رہے کہ اللہ کو میرے ہر حال کی خبر ہے. اللہ کو خبر ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو خبر ہے. اب جس آدمی کو یہ دھیان ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ گناہ نہیں کر سکے. اسی کو کہتے ہیں تقویٰ، اسی کو کہتے ہیں اللہ کا خوف، اور اسی کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. اب یہ گناہ چھوڑے گا تو اللہ کا یقیناً 100% پکا وعدہ ہے. وہ کیا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. جو تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی کو چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکال دیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکلات حکومت کی طرف سے آئی ہوئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی نے مہنگائی کر دی، اس کی وجہ سے مشکل ہے. مشکل ہمارے گناہوں کی وجہ سے، مشکل ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے ہاتھ میں. کسی نے ایک اللہ والے سے کہا کہ حضرت یہ حالات کب بدلیں گے؟ کہ ہم ابھی گناہ چھوڑ دیں، ابھی حالات بدل جائیں گے. آج سارے مسلمان پاکستان کے توبہ کر لیں کہ جی یا اللہ ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہمیں معاف فرما دیں. کل سے ہم فجر پڑھیں گے، ظہر عصر مغرب عشاء پڑھیں گے. یا اللہ کل سے ہم سود چھوڑ دیتے ہیں، رشوت چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں، دھوکہ چھوڑ دیتے ہیں، ظلم چھوڑ دیتے ہیں، رشتے ناتوں کو ہم نے توڑا ہوا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. عورتیں
نیت کریں کہ جی ہم بے پردگی، بے حیائی، زنا، شراب، نشہ، اللہ کی ہر نافرمانی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ابھی نیت کریں، اللہ کی رحمت کا فیصلے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت قریب ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ جو محسن ہوگا، محسن کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ کا دھیان ہوگا، جسے اللہ کا دھیان ہوگا۔ والاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، جس کو اللہ کا دھیان ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ گناہوں سے بچے گا، یہ شخص محسن ہے، اس کے ساتھ خدا کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے، تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہے، سارے دنیا کے بادشاہ مل کر اس کو روک نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو گناہوں کی وجہ سے اس کے رزق کو، اس کی عزت کو، اس کی برکت کو، اس کی خوشیوں کو روک دے، دنیا کا کوئی انسان مل کے اس کو خوشی نہیں دے سکتا، اس کو برکت نہیں دے سکتا۔ برکتوں کا راستہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، اللہ ہر مشکل سے اس کے لیے راستہ نکالیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا، رزق سے مراد اس کی ضرورت کا، جو بھی اس کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اللہ پاک رزق انسان کی ہر ضرورت کو رزق کہا جاتا ہے، کیونکہ ہر ضرورت کا بندوبست اللہ کرتے ہیں۔ انسان کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں نا وہ رزق کہلاتی ہیں، اور وہ بندوبست اللہ کرتے ہیں۔ کوئی ہے جو انسانوں کو روٹی دے دے بھائی، گندم بنائے؟ کوئی ہے؟ انسان کی ضرورت کیا ہے؟ کھانا پینا۔ ساری دنیا میں کوئی آدمی ہے جو انسان کو پانی دے دے جی ہم پانی دیں گے؟ ہمارا تو پانی جو ہے وہ کراچی کے ایک گاڑی کسی نے سامنے کھڑی کر دی، وہاں سے ہٹا دیں، ADC 482، ADC 482، یہ یہاں سے ہٹا دیں، وہاں سے ہٹا کے اس طرف کھڑی کر۔ رزق کیا ہے؟ انسان کی ہر ضرورت، اور یہ ضرورت صرف اللہ پوری کرتے ہیں۔ انسان کی کیا ضرورت ہے؟ پانی، ہوا، کھانا پینا، انسان کی یہ ضروریات ہے نا۔ انسان کا دل چلتا رہے، بھائی دل انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ چلتا رہے۔ آپ بتائیں آپ کا دل کون چلا رہا ہے؟ ہم تو سو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے پورے جسم میں خون کون چلا رہا ہے؟ ہاں، وہ خون کانوں تک پہنچ رہا ہے، کان سن رہے ہیں، وہ خون آنکھوں تک پہنچ رہا ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، وہ خون دماغ، آپ کے جسم میں دماغ کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ آپ کے گردوں کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ آپ کے پھیپھڑوں کو، آپ کے معدے کو، آپ کے جگر کو، آپ کے پورے جسم کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ انسان کی ہر ضرورت اللہ پوری کر دے، اور انسان پریشان ہے، رزق کے بارے میں پریشان ہے۔ بھائی رازق کوئی نہیں ہے اس دنیا کے اندر، نہ دکان ہے، نہ کارخانہ ہے، نہ انسان کی زمین ہے، نہ اس کی جائیدادیں۔ انسان کا رازق صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری نافرمانی چھوڑ دو، میں ایسی جگہ سے تمہاری ضرورت کا بندوبست کروں گا جہاں سے تمہیں خیال بھی نہیں آئے گا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مشائخ میں سے گزرے ہیں، بڑے اللہ والے تھے اور بڑے تقوی کی زندگی گزارتے تھے۔ حضرت کسی بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضرت کو حضرت نے اس سے اپنے آپ کو بچایا ہوا تھا۔ وہاں حضرت شیخ و پورہ تشریف لے گئے تو شیخ و پورہ میں وہاں ایک نوجوان، اچھا حضرت اگر کسی جگہ جاتے تھے نا تو ہماری طرح نہیں تھے، حضرت ان سے شرط لگاتے تھے، 3 شرطیں لگاتے تھے۔ پہلی شرط تو یہ کہ آپ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، آپ کا کوئی ہدیہ قبول نہیں کروں گا، اور آپ کے گھر میں نہیں رہوں گا، مسجد میں رہوں گا۔ اپنا کھانا ساتھ لے جاتے تھے، گڑ اور مکئی کے دانے، چنے،
ٹماٹر، اس طرح کی کوئی چیزیں اور سوکھی روٹیاں وہ پانی میں بھگو کے کھاتے تھے۔ جو لوگ حضرت کو بلاتے تھے کہ حضرت آپ آ کے واعظ کریں، نصیحت کریں، حضرت کہتے تھے تمہاری سواری میں نہیں جاؤں گا، اپنی سواری، اگر پیدل ہوگا تو پیدل آؤں گا، اور سائیکل تھی حضرت کے پاس، اگر سائیکل پہ پہنچنا ہوگا تو سائیکل پہ آؤں گا، اور اگر کہیں دور ہے تو پیسے ہوں گے تو میں آؤں گا، پیسے نہیں ہوں گے تو نہیں آؤں گا، یہ شرط ہوتی تھی۔ اور آپ کے گلاس میں پانی بھی نہیں پیوں گا، مسجد کے مٹکے سے گلاس سے پانی پیوں گا، آپ کی پلیٹ بھی نہیں استعمال کروں گا، آپ کا بستر بھی نہیں ہوگا، اپنا ایک تھیلا ہوتا تھا اسی میں تکیا، اور اسی میں بس ایک چادر، ایک تکیا، وہی لنگی، ایک دو لنگی، ایک لنگی پہنتے تھے، ایک لنگی اوپر ہوتی تھی، اسی کو دھو لیتے تھے، جب کپڑے دھونے ہوتے تھے لنگی دھو لی، لنگی پہنی، اور قمیص اور لنگی دھو لی، تھوڑی دیر میں وہ سوکھ گئی، وہ پہن لی، بس وہی ایک جوڑا، یہی آپ کے کپڑے بھی نہیں پہنوں گا، آپ کے بستر پہ نہیں لیٹوں گا، مسجد میں لیٹوں گا، آپ سے کوئی ہدیہ قبول نہیں کروں گا، یہ شرط ہوتی تھی حضرت کی۔ تو ایک نوجوان آیا، اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں نے دیکھا ہے کئی دنوں سے آپ یہاں ہیں، آپ کو تو میں نے کوئی کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، حضرت نے مجھے بیان واعظ نصیحت کے لیے لے کے جاتے ہیں، میں ان کا کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ اس نے کہا میں تو آپ کو نہیں جانتا، نہ میں آپ کو لے کر آیا ہوں، میں اگر آپ کو کھانا کھلاؤں، کہاں ہے پھر میری ایک اور شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ میں بے نمازی کے ہاتھ کی چیز نہیں کھاؤں گا۔ وہ دل میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دل میں کہنے لگا یہ مولوی ایسی ہی باتیں کرتے۔ گھر گیا اور والدہ سے کہا کہ روٹیاں بناؤ، اور پڑوسن کو بھی بلایا اور اس کو بھی کچھ آٹا دیا، 2-4 روٹیاں اس کی، 2-4 روٹیاں اپنی والدہ کی، اور پڑوسن کی روٹی کی ایک جگہ سے تھوڑی سی اس کو تھوڑا سا توڑ دیا تاکہ نشانی رہے کہ جی یہ پڑوسن نے بنائی، لا کے حضرت کے پاس رکھی۔ حضرت نے دیکھا، فرمایا کہ بھئی آپ نے تو شرط پوری نہیں کی۔ وہ ہل گیا، انہوں نے کہا حضرت غلطی ہوئی ہے۔ کہا حضرت آپ بتا سکتے ہیں؟ ہاں۔ حضرت نے جو روٹیاں بے نمازی کے ہاتھ کی تھی اس کو ہٹا دیا کہ یہ بے نمازی کے ہاتھ کی، یہ نمازی، یہ کھا لوں گا، یہ کھا لوں گا۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے اللہ کا خوف۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرماتے ہیں، اس نور سے اس کو سب کچھ نظر آتا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف تحریک چلائی، آزادی کی تحریک آزادی، اور ریشمی رومال کی تحریک تھی۔ اس میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہو گئے اور ہندوستان میں جیل میں چلے گئے۔ پھر ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو لاہور منتقل کیا جائے، اور ہندوستان سے ان کو لاہور منتقل کر دیا کہ لاہور میں رہیں گے، شہر سے باہر نہیں جائیں گے۔ حضرت لاہور میں آ گئے، حضرت نے قرآن اور درس حدیث دین کا کام شروع کیا۔ تو ایک دن پولیس آ گئی اور حضرت سے کہا کہ ہم CIA والے ہیں، ہمیں CIA والوں نے خبر دی ہے کہ آپ کے گھر میں اسلحہ ہے اور آپ حکومت کے خلاف اسلحہ جمع کر کے لوگوں کو لڑائی کے لیے اکساتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسی کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر ہم تلاشی لے لیں، شوق سے لے لو۔ تو حضرت کے 2 کمرے تھے، ایک اوپر تھا ایک نیچے تھا، کہ پہلے اوپر کی لے لو، کہاں اوپر کی لے لیں گے پھر نیچے۔ انہوں نے ساری تلاشی لی، پھر باہر آ کے حضرت کے ساتھ چارپائی تھی اس پر بیٹھ گئے۔ سکھ تھا وہ، جو پولیس افسر تھا وہ سکھ تھا۔ اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت وہ اسلحہ تو چھوڑیں، وہ تو اسلحہ تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ بتائے آپ کھاتے کہاں سے ہیں؟ کیونکہ آپ کے گھر میں ہم کچن میں گئے، باورچی خانے میں گئے، آٹے کے برتن میں آٹا نہیں، نمک کے برتن میں نمک نہیں، چینی کے برتن میں چینی نہیں، سبزی دان کی جگہ میں سبزی نہیں، دال کی جگہ پہ دال نہیں، تو آپ کھاتے کہاں سے؟ یہ بتائیں ہم۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی تقوی کی دکان سے اللہ پاک ہماری گاڑی چلا رہے ہیں، تقوی کی دکان سے اللہ ہماری ضرورتیں پوری کر دیں۔ وہ یہ سمجھا کہ تقوی کوئی آدمی کا نام ہوگا، اس کی کوئی دکان ہوگی، وہ حضرت کے لیے کچھ بیچتا ہوگا، کھانا پینا یا سامان آئے گا وہاں سے۔ تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا حضرت پتہ نہیں وہ تقوی کب آپ کے پاس آئے گا، کب آپ کے پاس چیزیں آئیں گی، اور اپنے جیب سے 10 روپے نکال کے حضرت کی جوتیوں میں رکھ دیے کہ حضرت یہ ہماری طرف سے قبول کر لیں اور ہمیں بد دعا نہیں دیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم تو حکومت کے ملازم ہیں اور آپ کے گھر میں رپورٹ کسی نے غلط دی تھی اور ہم رپورٹ دے دیں گے کہ آپ کے گھر میں کچھ نہیں۔ حضرت نے وہ پیسے اٹھائے اور اپنے خادم سے کہنے لگے کہ یہ تلاشی ملاشی تو بہانہ تھا،
اللہ نے ان کو ہماری روزی ان کے جیب میں رکھی تھی وہ ہمیں مل گئی، وہ ہمیں مل گئی، وہ ہمیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں بڑے علماء میں سے تھے، بڑے محدثین میں سے تھے، اور 1900 کے شروع میں یعنی تقریباً 125 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، 120 سال پہلے۔ تو حضرت جو تھے وہ 1857 میں جو انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی ہوئی تھی اس میں حضرت انگریزوں کے خلاف کمانڈر تھے، اپنے علاقے کے کمانڈر تھے، اور انگریزوں کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ تو اس کے بعد انگریز کچھ عرصے کے بعد انگریزوں کے CIA والے مخبر وہ آ کے پوچھتے رہتے تھے حضرت سے، حضرت حدیث پڑھاتے تھے، دور دور سے محدثین طلباء جمع ہوتے تھے، حضرت ان کو حدیثیں پڑھاتے تھے۔ تو ایک دن انگریز افسر آیا اور اس نے کہا کہ حضرت یہ جو آپ کا مدرسہ ہے یہ کیسے چلتا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو اس کا پتہ نہیں۔ کیسے پتہ نہیں آپ کو؟ تو مجھے کوئی پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتے ہیں، وہ آٹا دے کے چلے جاتا ہے، کوئی چینی دے کے چلا جاتا ہے، کوئی گندم دے کے چلا جاتا ہے، کوئی چاول دے کے چلا جاتا ہے، کوئی لکڑی دے کے چلا جاتا ہے، کوئی سبزی دے کے چلا جاتا ہے، کوئی آنا دو آنے لے آتا ہے، یہ بکس رکھا ہوا ہے اس میں ڈال دیتا ہے، ہمارا گزر بسر چل رہا ہے۔ ان کا نہیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے تم یہاں رہ جاؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ بھی کون دیتا ہے ہمیں۔ کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ اپنے جیب سے اس نے پیسے نکالے اور کہا حضرت یہ پیسے ہماری طرف سے جو ہے نا آپ صندوق میں ڈال دیں اور یہ بھی مدرسے کی خدمت میں لگا دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی دیکھو ایسے دیتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ، ہمیں اللہ ایسے دیتے، دشمن ہے، کافر ہے، انگریز ہے، اور وہ آ کر کے مسلمان کو دے رہا ہے۔ تو تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اس کا دھیان بھی وہاں نہیں جائے گا، اس کا خیال بھی وہاں نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا فرمائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ سب سے پہلے برکت کیا ہے؟ انسان کی ہر ضرورت پوری ہو جائے، برکت اس کو کہتے ہیں۔ برکت کیا ہے؟ مال میں برکت کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کی ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے، تنخواہ پوری ہو رہی ہے، کھانا پینا کپڑا مکان روٹی سالن ضرورتیں ساری پوری ہو رہی ہیں یہ ہے برکت۔ وقت میں برکت ہے، تلاوت کا وقت مل جاتا ہے، ذکر کا وقت مل جاتا ہے، دعاؤں کا وقت مل جاتا ہے، رشتہ داروں سے ملنے جلنے کا وقت مل جاتا ہے، نیند پوری ہو جاتی ہے، یہ برکت ہے۔ تو برکت زندگی کے برکت کوئی خاص چیز نہیں ہے، برکت جو انسان کی تمنا اور ضرورت اور چاہت ہے اللہ اس کو پورا کر دیتے، اللہ اسے پورا کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ارشاد کیا فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر شہروں کے رہنے والے اللہ کو مانے کہ اللہ ہے، اس کائنات کا رازق جو ہے وہ اللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے، اور اللہ کی نافرمانی، اللہ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں کہ اللہ پاک میرا محسن ہے، میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ دیکھیں اللہ سے ڈر یہ نہیں ہے، انسان کسی سانپ سے بھی ڈرتا ہے، بچھو سے بھی ڈرتا ہے، شیر سے بھی ڈرتا ہے، ڈاکو سے بھی ڈرتا ہے، دشمن سے بھی ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈر ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر کیا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اس مالک نے کتنی بے پناہ نعمتیں مجھے دی ہیں، بے پناہ نعمتیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو گن نہیں سکتے، ہم اللہ کی نعمت کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، جیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان نعمتوں کا اللہ کے سوا کوئی دینے والا ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو رزق کی نعمت بتاؤں، رزق کی نعمت، آپ دنیا کے اندر کوئی ہے جو آپ کو رزق کی نعمت دے دے؟ ایک گندم کا دانہ بنا کے دے دے، ایک آم کا دانہ بنا کے دے دے، ایک چنے کا دانہ بنا کے دے دے، ایک پانی کا قطرہ گھونٹ لا کے آپ کو دے دے؟
دنیا میں کوئی ہے آپ کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ آپ کا دماغ چلائے؟ ایک آنکھ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے، ایک آنکھ، کتنی قیمتی آنکھ ہے، الحمدللہ۔ سارے دنیا کے انسان مل کر، سارے دنیا کے ڈاکٹر انجینئر مل کر آپ کے کو ایک آنکھ بنا کے نہیں دے سکتے۔ اس مالک نے ایک آنکھ ہمیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ محسن اعظم ہیں، سب سے بڑے محسن، سب سے بڑے منعم، سب سے بڑے معطی، سب سے بڑے دینے والے، سب سے زیادہ دینے والے۔ ایک اللہ والے تھے، کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ بھئی کیا حال ہے، کہ الحمدللہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، سب سے زیادہ دیا ہے۔ یہ جملہ کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، اللہ نے سب سے زیادہ دیا ہے، بہت، اللہ نے سبھی کچھ دے دیا ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑوں گنا ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے، تو جس مالک اور خالق نے اتنا ہمیں دیا ہے ہم اس کو ناراض نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا خوف۔ محسن ناراض ہو جائے گا، مالک ناراض ہو جائے گا، رازق ناراض ہو جائے گا۔ دنیا میں کسی آدمی سے اس کا باس ناراض ہو، باس سے اس کی انبن ہو، اس کا کوئی کام بنے گا؟ جس شخص سے اللہ ناراض ہو اس کا کام کہاں سے بنے گا؟ جس شخص سے اللہ ناراض ہے اس کا کوئی کام نہیں بن سکتا، اس کا کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرماتے ہیں کہ دو کام تم کرو، تم اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لفتحنا، ہم ضرور بے ضرور، یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان گناہ کو چھوڑے اور اس کی زندگی میں، اس کے کاموں میں، اس کے وقت میں، اس کے حالات میں، اس کی روزی میں برکت نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم آسمان سے، زمین سے برکتوں کے خزانے، برکت نہیں فرمایا، برکات، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اللہ ایسی برکت دیں گے، اللہ ایسا سکون دیں گے زندگی میں کہ اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ ہم وہاں گئے، یہ اٹک کے علاقے میں ہماری جماعت گئی، تو وہاں کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ اس علاقے میں دو بڑے بزرگ آئے۔ ایک حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ آئے، 1825 کے قریب آئے، 1830 میں ان کی شہادت ہو گئی، کوئی یعنی آج سے 200 سال پہلے ان کی شہادت ہو گئی بالا کوٹ میں۔ اور تو فرمانے لگے کہ جن لوگوں نے حضرت کو، حضرت کی مدد کی، نصرت کی، اور ان کی مہمانی کی، ان کی کھیتیوں میں، ان کی سبزیوں میں ایسی برکت ہے کہ پانی ہو نہ ہو مگر ان کی کھیت لہلہا رہے ہوتے، بارش ہو نہ ہو ان کی کھیتیوں میں سب سے زیادہ گندم، سب سے زیادہ، آج تک کہتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اور پھر ایک بزرگ تھے اس علاقے میں، مولانا غرغشتی رحمۃ اللہ علیہ، نصیر الدین غرغشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا 40 سال تک مولانا نے درس حدیث دیا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی 3 سال تک ان کے پاس رہے، وہاں حدیثیں پڑھتے رہے۔ تو والد صاحب فرماتے تھے کہ چھوٹی سی مسجد ہے، جو اتنی بڑی، اس سے بھی چھوٹی مسجد، کہتے ہیں اس مسجد میں 250، 300، 400 طلبہ آ جاتے تھے سردی کے موسم میں، اور گرمی کے موسم میں باہر شہر، گاؤں سے باہر قبرستان ہے، اور قبرستان کے ساتھ ایک عیدگاہ ہے، اس عیدگاہ میں درخت لگے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں ان درختوں کے پاس سائے میں بیٹھ کے حضرت حدیث پڑھاتے تھے، اسپیکر تو ہوتا نہیں تھا، 500 طلبہ حضرت کی آواز سنتے تھے۔ کہتے ہیں حضرت کی کوئی کرامت تھی، 500 آدمی بیٹھے ہوں، بغیر اسپیکر کی آواز سب کو جا رہی ہے، کسی کے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی اس کو۔ حضرت، اچھا حضرت کا کیا تھا طریقہ کار کہ حضرت کی مسجد تھی، اس مسجد میں حضرت درس دیتے تھے، اور حضرت نے آس پاس کے جتنے بھی دیہات تھے، جو یہ طلبہ آتے تھے، تو آس پاس کے دیہات والوں کو کہا ہوا تھا کہ بھئی تمہاری مسجد میں 10 طلبہ ہوں گے، تمہارے 5 ہوں گے، 4 ہوں گے، 8 ہوں گے۔ اس طرح سے پورے علاقے کی مسجدوں میں وہاں کے لوگوں سے کہا کہ بھئی
جب تم اپنے گھر میں کھانا بناؤ آدھی روٹی زیادہ بنا لو، 10 طلبہ ہوں گے، ایک روٹی زیادہ بنا لو اور ان طلبہ کو کھانا کھلاؤ، ان کی ضرورت کا بندوبست کرو، اللہ تمہاری چیزوں میں برکت دیں گے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں نے، وہ طلبہ آتے تھے اور ان طلبہ کو پورا سال ہم لوگ کھانا کھلاتے تھے، پورا سال، اور جب وہ طلبہ جاتے تھے تو وہ ہمارے لیے دعائیں دے کے جاتے تھے، کہتے آج تک ہم پر کبھی فاقہ نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی برکتیں دے دی ہیں، ہماری زمینوں کی قیمتیں اتنی ہو گئی ہیں اور ہم اتنے خوشحال ہیں آج تک ان طلبہ کی خدمت کی برکت سے۔ جب انسان برکت اللہ دیتے ہیں، برکت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، وقت میں برکت، ہر چیز میں برکت، اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز میں برکت دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، میری ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اگر انسان سکون کی تلاش میں اور انسان اطمینان کی تلاش میں، اور اطمینان صرف اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے پاس نہیں ہے، اگر آپ کو معلوم ہو ہمیں بتا دیں، ہم وہاں سے جا کے لے آئیں گے، ہے ہی نہیں کسی کے، صرف اللہ کے، اور اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ کی یاد کا کیا مطلب؟ کہ انسان کو اتنا دھیان آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اسی کو اللہ کا خوف کہتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے خوف سے، ڈر سے ڈرے گا، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑے گا، اللہ اس کے کاموں میں، اس کی زندگی میں، اس کے مال میں، اس کے اولاد میں، ہر چیز میں برکت ہے، برکت ہی برکت ہوگی۔ برکتیں لینا چاہتے ہیں، تقویٰ اختیار کریں، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں، اس مالک خالق کی زمین پہ انسان رہتا ہے اور اس کو ناراض کرے، اس سے بڑی بے وفائی کیا ہوگی؟ اللہ سے بے وفائی، اللہ کی نافرمانی، گناہ کرنا ہے، اللہ کی زمین کو چھوڑ دے، اور اللہ کا دل ہے، دل اللہ نے دیا ہے، اللہ کو دل واپس کر دے، یہ آنکھیں اللہ کو دے دے، یہ کان اللہ کو دے دے، پھر کرے گناہ۔ وہ نعرے لگاتے تھے نا، میرا جسم میری مرضی، وہ کتنے نہ سمجھ لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں۔ ہم ایک آنکھ کا بال نہیں بنا سکتے، کہتے میرا جسم ہے۔ بھئی میرا جسم تو تب ہے نا کہ میں نے اپنی ناک خود بنائی ہو، کان خود بنایا ہو، زبان خود بنائی ہوئی ہو، دل خود بنایا ہو۔ ایک بال بنا سکتا ہے انسان؟ انسان تو ایک دانت نہیں بنا سکتا۔ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ نے ایک چھوٹا سا وائرس بھیجا اس جملے کے بعد، کرونا کا، اور اس نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی۔ اللہ پاک کہتے ہیں تیرا جسم ہے، مرضی میری چلے گی، میرا جسم، اللہ کا جسم اللہ نے دیا ہوا ہے، اللہ کی مرضی چلے گی۔ اور اللہ نے ایسے تہس نہس کر کے دنیا کا سارا نظام اللہ نے تباہ کر دیا، لاکھوں انسان مر گئے، لاکھوں انسان مر گئے، چھوٹا سا وائرس اللہ نے بھیجا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تیرا جسم ہے تو تو بچا لے اپنے جسم کو، میں بھیجتا ہوں یہ جسم میری مرضی سے رہے گا، میں چھوٹے سے وائرس کو بھیجتا ہوں، اس سے اپنے انسان تو کرونا وائرس سے اپنے کو نہیں بچا سکتا، یہ کیا کرے گا؟ ہم عاجز ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہم بے بس ہیں، ہمارے بس میں کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ ایک اللہ کے ہاتھ، پریشانی کی کیا بات؟ ہماری پریشانی مہنگائی کی وجہ سے نہیں ہے، ہم پریشان ہیں گناہوں کی وجہ سے، اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے۔ رازق اللہ ہے، حکومت نہیں ہے، اس کا فیصلہ حکومت نہیں کرتی ہے، رازق اللہ ہے، دینے والے اللہ ہیں، چاہے چیزیں کتنی مہنگی ہو جائیں، رزق دینے والا ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، اللہ دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، بیوی بچہ پیدا ہوا اور جنگل میں پریشان، اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ آپ جائیں فرعون کو دعوت دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میں جاؤں گا فرعون سے بات کروں گا تو ان کو کھانا کہاں سے ملے گا؟ انسان ہے نا، بشر ہے، نبی تو بشر ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک دل کے حالات کو جانتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ یہ جو آپ کی لاٹھی ہے نا، اس پتھر پہ مارے، پتھر پہ مارا تو اس کا ایک ٹکڑا ہٹ گیا، پھر مارے، پھر ٹکڑا، 3 ٹکڑے اس کے ہٹ گئے، اور اس کے اندر ایک کیڑا تھا اور اس کی زبان میں ہرا پتا تھا،
اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا تھا، سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی، میرا اللہ ان اندھیروں کے اندر مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے پال رہا ہے، مجھے روزی دے رہا ہے، مجھے اللہ نہیں بھولتے، اللہ مجھے نہیں بھولتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، بس یہ خیال آ گیا تھا مجھے، رازق کون ہے بھائی؟ اللہ ہے، اللہ رازق ہے، اس اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کرے۔ آج یہ پاکستان کے سارے مسلمان توبہ کر لیں، آج توبہ کریں، آج، اور آج نیت کریں کہ ہم اپنے مالک کو، خالق کو راضی کریں گے، خوش کریں گے۔ آج سے اللہ حالات بدل دیں، اللہ سے انبن ہے ہماری، اللہ پاک، ہم کہتے ہیں اللہ حالات ٹھیک کر دیں، اللہ پاک فرماتے ہیں تم ٹھیک ہو جاؤ، کہ نہیں یا اللہ ہم گناہ تو نہیں چھوڑیں گے، جو گناہ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے، آپ اپنا نظام بدل دیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا، ماتے ہیں اللہ اپنے نظام کو نہیں بدلیں گے۔ اللہ کا نظام کیا ہے؟ جیسے انسانوں کے عمل ہوں گے ویسے اللہ کے فیصلے ہوں گے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، بہت آسان ہے گناہوں سے توبہ کرنا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان کے اندر ندامت آ جائے اور افسوس ہو کہ اللہ میں مجرم ہوں، مجھے معاف فرما دیں، اور اپنی سی کوشش شروع کر دیں۔ اور اس کے لیے جتنا ہم اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے، جتنا آتے جاتے رہیں، ہمارے حضرت فرماتے تھے، جو ساتھی بیعت ہو جاتے تھے، حضرت فرماتے تھے بھئی زیادہ آؤ گے زیادہ فائدہ ہوگا، نہیں آؤ گے فائدہ نہیں ہوگا، کم آؤ گے فائدہ کم ہوگا۔ اللہ کا تعلق تو محنت سے ملتا ہے بھائی، محنت سے ملتا ہے۔ ہمارے دادا حضرت تھے، حضرت خلیفہ غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے 1 سال تک استخارہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ شیخ کا انتقال ہو گیا، کہ اب میں کس سے بیعت ہوں۔ خواب میں زیارت ہوئی مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور فرمایا کہ اب وہ لاہور میں ہوتے ہیں، ان سے بیعت کریں۔ تو ڈیرہ اسماعیل خان سے حضرت لاہور پیدل آئے، 600-700 کلومیٹر کا سفر ہے، 500 سے کم نہیں ہے، پیسے تو تھے نہیں پاس۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مسجد تشریف لائے تو مسجد کے دروازے پہ خون کے قطرے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت نے فرمایا اوہو، کوئی اللہ کا عاشق آیا ہے، اس خون سے اللہ کے محبت کی بو آ رہی ہے۔ اندر آئے تو دیکھا خلیفہ صاحب جو ہے وہ، کہ خلیفہ صاحب یہ خون کیسے بہہ رہا ہے پاؤں سے؟ کہا حضرت ڈیرہ اسماعیل خان سے پیدل آیا ہوں۔ راستے میں کیا کیا؟ حضرت پتے کھاتا رہا، پانی پیتا رہا، سڑکوں پہ چلتا رہا، جوتے پھٹ گئے، میں نے چلنا نہیں چھوڑا، بغیر جوتوں کے چلتا رہا، کہیں ٹھوکر لگ گئی، کہیں پاؤں میں چھالے پڑ گئے، پاؤں جو ہے وہ پھٹ گئے اور خون نکل گیا۔ ایسے تھے اللہ کے عاشق۔ عشق ایسی چیز ہے، یہ تو پھر انسان کو اللہ مل جاتا ہے، اللہ پاک۔ بھئی انسان اس دنیا مردار کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں، کتنے لوگ روزانہ اخبار میں آ رہے ہیں، وہ اٹلی میں کشتی الٹ گئی، فلاں جگہ، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں سے پاکستان سے ایران اور ایران سے ترکی اور وہاں سے یورپ میں چھپ کے داخل ہوتے ہیں، یہ پہاڑی اور برفانی راستوں سے بچا کے بیچارے بہت سارے تو راستوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں وہ مر جاتے ہیں، اور بہت ساری کشتیوں میں مر جاتے ہیں، اور کچھ نہیں ملتا۔ اس دنیا کے لیے لوگ جانیں دے رہے ہیں، اور بھائی ہم اللہ کے لیے فجر میں نہیں اٹھ سکتے، ہم اللہ کے لیے تہجد نہیں پڑھ سکتے، ہم اللہ کے لیے آنکھ نیچی نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے لیے زبان کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے لیے کسی کو معاف نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے لیے کسی مسلمان کی غیبت نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اللہ کا ملنا بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، اللہ بہت آسانی سے مل جاتے ہیں، انسان کے اندر طلب ہو، شوق ہو، جذبہ ہو۔ اور میرے بھائیوں، اللہ ہمیں اپنی محبت کا مزہ عطا فرمائے، مزہ عطا فرمائے۔ سنجر ایک ملک ہے، سنجر، یہ تاجکستان ازبکستان کے اندر ایک علاقہ ہے سنجر، جو وہاں سنجر کا بادشاہ تھا۔ اس کو پتہ چلا اس زمانے میں ان کے شہر میں ایک اللہ والے تھے، اللہ والوں کی خانقاہ، مدرسہ، مسجد، مہمان آتے تھے، کھانا کھاتے تھے۔ اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت ایک بہت بڑی زمین ہے میرے پاس، وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ وہ جائیداد قبول کریں، اس کو بیچیں، اس کے اندر
کھیتی باڑی کریں اور اس سے جو آپ کو غلہ ملے گا وہ آپ اپنے مہمانوں کو کھلائیں۔ تو حضرت نے اس کو فرمایا کہ نہیں، سنجر نہیں، یہ اس علاقے کا نام تھا نیم روز۔ نیم روز، نیم روز، روز ویسے فارسی میں دن کو کہتے ہیں، روز دن کو کہتے ہیں، اور نیم کے معنی آدھی آدھا دن، تو اس علاقے کا نام تھا نیم روز۔ تو حضرت نے ایک شعر لکھا کہ فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے نیم شب کی بادشاہت دی ہے، نیم روز کی ساری حکومت میری نگاہ میں 2 جو کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس نیم روز کی بادشاہت ہے، آپ اس بادشاہت کی طرف ہمیں اس سے کچھ دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں نیم شب میں آدھی رات میں اٹھ کر جب ہم سجدوں میں جاتے ہیں اور ہمیں اللہ سے ہمارا کنیکشن ہو جاتا ہے تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سے نیم شب کی بادشاہت ملی ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے تو بھی راتوں کو گناہ چھوڑ دیں، راتوں کو گناہ چھوڑ دیں۔ اللہ آپ کو سجدوں میں وہ مزے دے گا شاہوں کے پاس نہیں ہے۔ جو نشہ، جو شراب میں مزہ نہیں، جو زنا میں مزہ نہیں، جو گناہ میں مزہ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ذکر میں، تلاوت میں، نیکیوں میں، اعمال میں، تلاوت میں، دعاؤں میں اور رات کے سجدوں میں، رات کے آنسوؤں میں آپ کو وہ مزہ آئے گا جو دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو بھئی یہ دولت نصیب فرمائے۔ محنت کریں، اپنے اعمال کی پابندی کریں۔ ہم ساتھیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ بھئی پیر کو جب آتے ہیں تو ایک آدھ پیر کو یہیں ٹھہر جائیں، رات یہیں گزاریں۔ صبح ساتھی تہجد پڑھتے ہیں، تہجد پڑھ لیں گے، پھر اپنا ذکر کرتے ہیں، پھر فجر پڑھتے ہیں، پھر اشراق پڑھ کے چلے جائیں۔ ہفتے میں ایک آدھ رات یہاں گزاریں، اور راتیں نہ ہو سکے تو پیر کی رات گزار لیں۔ اتوار کے دن صبح ذکر کی مجلس ہوتی ہے اشراق تک، اس میں آ جایا کریں۔ تو جتنا جمعے کا بیان ہوتا ہے 12:30 بجے سے 1 بجے تک ہوتا ہے، اور جمعے کے بعد بھی ہم تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں۔ تو جس مجلس میں، جس نشست میں بھی آ سکتے ہیں، آئیں گے فائدہ ہوگا، نہیں آئیں گے فائدہ نہیں ہوگا، زیادہ آئیں گے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ لیں۔